الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس ذات اقدس نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جس امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور جس امت نے وہ تاریخی کارہائے نمایاں انجام دیے جو پچھلی امتیں نہیں دے سکی. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا. بڑوں کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. اب فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے کہ خیر امت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے عوام یہ خیر العوام ہے، اس امت کے علماء یہ خیر العلماء ہے، اس امت کے ملوک اور بادشاہ یہ خیر الملوک ہے. گویا کہ جس طبقے پر بھی نظر ڈالی جائے وہ تمام کے تمام طبقات اس خیریت کا مصداق ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خیر امت میں نازل پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس تاریک دور میں ایسی کتاب سے وابستہ کیا جس کتاب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. گویا کہ مجمع الخیرات، بے شمار خیرات جمع ہو جاتی ہے. ایک تو اطلاقی طور پر ایسی امت میں پیدا کیا جو خیر امت ہے، پھر ان میں بھی ہمیں ایسی کتاب سے وابستہ کیا جو خیر الکتاب ہے، جو افضل الکتب ہے. بہرحال ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ایسی مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جس مجلس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جہاں پر بھی لوگ جمع ہو یتدارسون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھے پڑھائے سمجھے سمجھائے، تو فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت چھا جاتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو ایسی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں خیر المجالس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی جو قرآن کی نسبت پر، کتاب اللہ کی نسبت پر منعقد کی جا رہی ہے. بھوپال شہر میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا 28 سال پہلے میرا آنا ہوا. اس وقت میں شعبہ حفظ میں، درجہ حفظ میں تھا. ترجمہ والی مسجد میں پہلا یا دوسرا مسابقۃ القرآن الکریم تھا، اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ یہاں سے گزرنا تو ہوا،
مگر شہر میں آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تقریباً 30 سال کے بعد پھر ایک بار قرآن ہی کی نسبت پر اللہ رب العزت نے اس تاریخی شہر کی زیارت مقدر فرمائی۔ بھوپال شہر یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے انتہائی قابل قدر شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس معنی کر کہ اس شہر میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا، آخری تقریباً یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کے زوال سے پہلے 200-250 سال تک یہاں کے نوابوں نے اسلام اور علوم اسلامیہ کی بڑی خدمتیں کی۔ صرف اتنے پر بس نہیں، ان کی بیگمات جو ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی بڑی اچھی خدمت کی، اور ان سب میں بھی سب سے امتیازی وصف جو اس شہر کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے صحیح کے ساتھ یہ ساری خدمات انجام دی جاتی رہی۔ تو الحمدللہ یہاں کے جو نواب ہوا کرتے تھے، جو بیگمات ہوا کرتی تھی، ان کی جانب سے مظاہر العلوم میں بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ اسی طریقے سے دیوبند کے سلسلے میں بھی میں نے سنا کہ وہاں پر بھی کچھ تعمیرات یہاں کے تعاون سے ہوئی۔ تو ایک ایسا شہر ہے جس سے مسلمانوں کو والہانہ تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ یہ شہر ملک ہندوستان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ شہر ملک کے بالکل بیچ و بیچ واقع ہے، اور دوسرا یہ کہ انگریزوں کے خلاف جس تحریک کا آغاز ہوا اور جو پہلی حکومت قائم ہوئی، جس کے پہلے وزیر اعظم مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، اور جس کو بعد میں چل کر یہ کہا جانے لگا کہ جلاوطن یہ حکومت تھی، تو وہ حکومت بھی گویا کہ اس کی اساس اور بنیاد بھی یہی شہر بنا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے